بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی رہیں۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں ترکی میں ہونے والا جو دفاعی میلہ تھا اس کی آج تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ میلہ ترکی میں 22 جولائی سے 27 جولائی 2025 یعنی 5 دن تک یہ میلہ لگا رہا۔ دفاعی نوعیت کا یہ بہت اہم میلہ تھا جو ترکی میں ہر 2 سال بعد یہ منعقد ہوتا ہے۔ اس کا نام IDEF کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر۔ ترکی کی انڈسٹری جو ہے ڈیفنس انڈسٹری کے لحاظ سے یہ اب بہت زیادہ اہمیت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی اپنی دفاعی پیداوار میں دن بدن خود کفیل ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے IDEF انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر کی اہمیت اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں گے کہ یہ میلہ ترکی کے کس مقام پر منعقد ہوا، کس کس ممالک نے اس میں شرکت کی اور اس کی آؤٹ کم کیسی رہی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ترکی میں لگنے والا یہ میلہ 22 جولائی 2025 میں شروع ہوا اور 27 جولائی کو اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو مختلف 5 مقام پر اس دفعہ یہ میلہ منعقد کیا گیا تھا، یعنی اس میلے کی وسعت اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی نے اس میلے کو اس دفعہ 5 مختلف مقامات پر منعقد کروایا، جس میں استنبول ایکسپو سینٹر سرفرست، اس کے بعد اتا ترک ایئرپورٹ، وہ ہوٹل، کانگریس سینٹر اور اتوکے میرینا، یہ وہ 5 مقامات ہیں جن پر اس میلے کو منعقد کیا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے کہ کس ممالک نے کتنے ممالک میں اس نے حصہ لیا، اس میں تو تقریباً 44 ممالک جو ہے مختلف علاقوں سے آئے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور 400 سے زائد یعنی 44 ممالک کی 400 سے زائد کمپنیوں نے اس میلے میں حصہ لیا، جبکہ 103 ممالک سے 231 جو وفود تھے انہوں نے اس میلے کو انجوائے کیا، اور اس میلے میں مختلف ماڈرن جو ڈیفنس انڈسٹری کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں نہ صرف دلچسپی لی بلکہ بہت سے معاہدے بھی سائن ہوئے۔ بات کی جائے اس میلے کی تو اس میں سب سے حیرت والی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ تقریباً 1100 مختلف جو دفاعی اشیاء ہیں، مختلف دفاعی جو وارفیئرز ہیں اور اکوپمنٹ ہیں، ان کی نمائش کی گئی۔ 1100 اکوپمنٹ کی نمائش کی گئی تھی اس میلے میں، جبکہ 26 کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پہلے کبھی بھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی 26 بالکل نئی چیزوں کی نمائش کی گئی، جس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تکون نما گاڑیاں آئی ہیں جو اب ڈیفنس انڈسٹری میں انقلاب برپا کرنے جا رہی ہیں۔ ان کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوگی اور یہ دشمن سے بچنے کے لیے ان میں جدید ترین ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح سے تکون نما جہاز بھی اس میلے میں پیش کیے گئے جو کہ زائرین اور حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس کے علاوہ اس میلے میں نئی قسم کے ٹینک، تکون والی گاڑیاں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، الیکٹرونک وارفیئر، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل اور جدید قسم کے راکٹ اور راکٹ لانچر جو ہے وہ بھی نمائش کا حصہ بنے رہے۔ بات کی جائے پاکستانی پویلین کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترکی میں دفاعی لحاظ سے کوئی میلہ لگا ہو اور پاکستان کی شرکت نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستانی پویلین نے بھی لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیے رکھا،
بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو اور شائقین کو نہ صرف انہوں نے اپنی طرف کھینچا بلکہ اپنی تعریف کرنے پر بھی مجبور کیا۔ پاکستانی پیویلین نے نہ صرف بہت زیادہ داد سمیٹی بلکہ کچھ معاہدے بھی سائن کروانے میں کامیاب رہا۔ پاکستان کی طرف سے جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہے ہمارے جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی جو ہے چیف ہیں، انہوں نے شرکت کی اس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور بہت سے ترکی کے جو دفاعی اور عسکری لیول کے جو پرومیننٹ فگرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو شیڈیول تھیں وہ ہوئیں، اور بہت سے معاہدے جو ہیں وہ سائن کروانے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ اس میلے کی جو سب سے بڑی اور تاریخ ساز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی اور صومالیہ کا ایک دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہوا ہے، جس میں ترکی جو ہے وہ صومالیہ کو ڈیفنس پرووائڈ کرے گا۔ ہر اس ضرورت کے وقت جب صومالیہ ڈیمانڈ کرے گا تو اس کو ڈیفنس کی ضرورت ہے تو ترکی اس کو ڈیفینڈ کرے گا، یعنی صومالیہ اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی اور مالی معاونت کا بہت بڑا معاہدہ بھی طے پایا ہے اسی میلے میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نئے وار فیئر اور الیکٹرانک وار فیئر اور سینسرز وغیرہ اور جدید ریڈار تھے، ان میں اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کی اہمیت کو نہ صرف اجاگر کیا گیا ہے بلکہ اس کو میکسیمم لیول پر یوز کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ میلے کی اوورآل بات کی جائے، اس میلے میں تقریباً 90 لاکھ امریکی ڈالرز، لگ بھگ 1 کروڑ امریکی ڈالرز کا کاروبار ہوا پچھلے 5 دن میں۔ جب یہ میلہ یعنی ترکی میں جاری رہا تو ترکی میں تقریباً 5 دنوں میں 1 کروڑ ڈالرز کا کاروبار بھی ہوا۔ ترکی نہ صرف اپنی دفاعی پیداوار کو بڑھاتا جا رہا ہے، خود کفیل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ترکی کی جو ایکسپورٹ ہے دفاعی لحاظ سے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ترکی اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ تقریباً 80% اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کر رہا ہے، انڈیجنسلی جو چیزیں وہ تیار کر رہا ہے اس سے اپنی دفاعی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ بقیہ 20% مختلف ممالک سے ابھی وہ امپورٹ کر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک باقاعدہ طور پر دفاعی معاہدہ بھی ہوگا، جس میں پاکستان اور ترکی مل کر بہت سی نئی چیزیں بنائیں گے اور دنیا کو حیران کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ترکی کو مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ڈیفنس انڈسٹری میں ان دونوں برادر اسلامی ممالک کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے بلکہ دنیا کو اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی صف میں کھڑا کر دے۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ آپ کا پیار جو ہے، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ دیکھ کر اب جذبہ اور بھی بڑھ رہا ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ صحیح اور صحیح سے صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔